الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 12 سے اپنے 30ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں التجا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کی تختی ہے تشدید کی۔ تشدید بھی کہتے ہیں، شد بھی بولتے ہیں۔ تو شد والا حرف جو ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے سے ما قبل، اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش جو کچھ بھی ہو وہ پھر اپنے اوپر جو حرکت موجود ہوتی ہے اس کے حساب سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے حمزہ زبر با، اب با جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھا گیا۔ حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب دوسری مرتبہ با کے اوپر زبر ہے، با زبر با، اب با، اس کو اکٹھا پڑھیں گے، اب با، حمزہ زبر با، اب با زیر بھی، اب بھی، حمزہ زبر با، اب با پیش بو، اب بو، حمزہ زبر تا، ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ زبر تا، ات، تا زیر تی، اتی۔ اب دیکھیں تا جو ہے وہ ایک مرتبہ حمزہ کے ساتھ مل کے پڑھا جا رہا ہے، ایک مرتبہ اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، اس کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ اتی، حمزہ زبر تا، ات، تا پیش تو، ات تو، حمزہ زبر تا، ات، تا زبر تا، ات تا، اتی، ات تو۔ تو یہ اسی طرح حمزہ زبر با، اب، با دو زبر بن، اب با ایک مرتبہ حمزہ کے ساتھ اور با کے اوپر 2 زبر یعنی تنوین آ گئی، تو اس کو پڑھیں گے اب بن، حمزہ زبر با، اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ زبر با، اب، با 2 پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن۔ حمزہ زبر سا، اس، سا زبر سا، اس سا، اس سی، اس سو، اس سن، اس سن، اس سن، اس سن، اس سن، اس سن۔ اب یہ اس طریقے سے حمزہ زبر جیم، اج، اب جیم ایک مرتبہ حمزہ کے ساتھ، اج، جیم زبر جا، اج جا۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے ایک بات، جو جیم، دال، قاف، طا، با، حروف قلقلہ جو ہیں یہ اگر مشدد آتے ہیں، حروف قلقلہ اگر مشدد آتے ہیں تو یہاں پر کیا کرنا ہے، ہم نے ان کو ایک مرتبہ جو پیچھے والے ما قبل حرف کے ساتھ جو ملانا ہے اور اس کے اوپر یا اس سے آگے ملنے والا 2 مرتبہ پڑھنے والا ہے جو ہے نا، اس میں ہم نے کچھ ان کو ملانے کا جو انداز ہے وہ محسوس ہونا چاہیے، اس میں قلقلہ کی کیفیت آنی چاہیے۔ اجا، ادا، اق، اق، ق، یہ ق کی آواز جب دوبارہ پڑھیں گے تو پھر اس کے ساتھ ملے گی، تو یہ اتنا وقفہ، اتنا ٹائم اس کو دینا چاہیے۔ اق، ق، اق، ق، اپ، ق، اپ، تی، اب، با بھی، قاف بھی، طا بھی، جیم بھی، دال بھی، یہ 5 حروف ہیں جن کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے آگے ہم پڑھیں گے حاجہ، حاجہ، اسی طرح سورہ حاقہ،
29वें पारे में आती है, तो इसको हम जब पढ़ते हैं हाकातुम अल हाका नहीं पढ़ेंगे, हाकातु मल हाका, यानी पीछे से जो मिलाने का एक अंदाज है, कलकला की कैफियत जो है वो महसूस होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक नसीब फरमाए। 30वें लेक्चर का दूसरा सेगमेंट है कुरान मजीद की आयात मुबारका, और ये सूरह नबा की आयत नंबर 31 से आज के सबक का आगाज़ हो रहा है। सूरह नबा की आयत नंबर 31। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। इन्ना, यहाँ पे भी नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पे वो ना करेंगे। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़न, मफ़ाज़न जा को सख्ती से अदा करेंगे। यहाँ पे भी इन्फिसाल यानी फासला और इत्तिसाल मिला के, मफ़ाज़न हदाइक़ ये इत्तिसाल है, मफ़ाज़ा हदाइक़ मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा, जुदा जुदा इन्फिसाल फासला करते हुए जुदा जुदा करते हुए पढ़ना। हदा दाल पर मद्दे मुत्तसिल 3 अलिफ खींचेंगे, हदाइक़ व अअनाबन, यहाँ पे भी इदगाम बागुना करते हुए भी पढ़ सकते हैं, वक्त भी कर सकते हैं। व अअनाबन व कवाइब अतराबन व कअसन दिहाक़ा। अब यहाँ पे सब जगहों पे इदगाम बागुना हो रहा है, बाउ व कअसन दिहाक़ा व कअसन दिहा, यहाँ पे इख्फ़ा हो रहा है। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन लग़वन वला किज़्ज़ाबा, वाव वाव पर तनवीन, तनवीन नून तनवीन के बाद वाव इदगाम बागुना करते हुए वाव वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन, जा पर मद्दे मुत्तसिल 3 अलिफ खींचेंगे, जज़ाअन। अब यहाँ पे तनवीन के बाद मीम है, जज़ाअन मिन रब्बिका, मिन नून साकिन के बाद रॉ है, इदगाम बिला गुना करेंगे, मिन को पढ़ेंगे मिर रब्बिका, अताअन तो पर मध्य मुत्तसिल 3 अलिफ खींचेंगे, अन हमजा पर तनवीन है, अताअन यहाँ पे अन पर इजहार करेंगे,
حمزہ پر تنوین، ان تنوین کے بعد ہا حروف اظہار میں سے ہے. عطاء حسابا، یہاں پہ بھی متصلاً پڑھنا ہو تو حساب الرب السماوات بر، با پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد رو، ادغام بلا گنہ کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے بر رب السماوات والارض وما بینہما لا یملکون منہ خطابا. من نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں پہ اظہار کریں گے منہ خطابا، قا کو ایک الف کھینچیں گے موٹا کر کے پڑھیں گے. یوم یقوم الروح، یقو قاف کو پر کریں گے، را کو پر کریں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ، ملا لا پر مد متصل 3 الف کھینچیں گے. ملائکۃ صفا، وقف کریں گے صفا. آئیے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. تیسویں لیکچر کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا ہے. تو آج کی حدیث مبارکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس میں محبوب علیہ السلام کے فرمان کو آج ہم دہرائیں گے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من غشنا فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی کسی چیز میں وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں سے مراد ہمارے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری راہ پر نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے. یعنی آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک ملاوٹ کرنا نہیں ہے. اب یہاں پہ محدثین نے شارحین نے بڑی وضاحت شرح صدر کے ساتھ اس کے توجیحات اور توضیحات بیان فرمائی ہیں کہ ملاوٹ سے مراد صرف چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہے، رویوں میں بھی ملاوٹ ہے. رویوں میں ملاوٹ جو ہے وہ منافقت کہلاتی ہے. یہاں تک شارحین نے بیان فرمایا. ذرا سوچئے کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کس کے راستے پر چل رہے ہیں. ہمیں کس کا راستہ، کس کی سنت، کس کی سیرت، کس کا کردار حفظ جاں بناتے ہوئے اپنے آپ پر کس کا رنگ چڑھانا چاہیے. اپنے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ، آپ کی محبت کا رنگ، آپ کی سیرت و کردار کا رنگ، آپ کی سنت و سیرت کا رنگ ہمیں اپنے اوپر چڑھانا چاہیے. لیکن ہم اپنے رویوں میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے کام کاج کے اندر، اپنی ڈیوٹی کے اندر پورے فرائض انجام نہ دینا، یہ بھی ملاوٹ کے اندر آتا ہے. کہ ہمیں 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. جب ہم اس طرح کا ملاوٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ چیزوں میں ملاوٹ ہو یا چاہے وہ عمل میں ملاوٹ ہو، ریاکاری بھی ایک ملاوٹ ہے. تو ہم جب یہ ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں؟ یہ ہمیں دیتے کیا ہے؟ یعنی تنخواہ تھوڑی ہے، اس کا معاوضہ تھوڑا ہے، ہم سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے. تو اس سے ایک سوال شریعت کرتی ہے کہ جب اس کام پہ، اس ڈیوٹی پہ کھڑا ہوا تھا، اس ڈیوٹی کو جوائن کیا تھا، اس جاب کو قبول کیا تھا، کیا یہ ایگریمنٹ کیا تھا ٹائم کا، اتنی ڈیوٹی کا، اتنی محنت کا، اتنی مشقت کا، اس کے بدلے میں اتنا معاوضہ؟ اگر ایگریمنٹ کیا تھا تو پھر یہ حق نہیں پہنچتا. یہ دیتے کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم یہ جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں اپنے باس کے متعلق. ہمیں دیتے کیا ہے؟ تو پھر ہم بھی اسی طرح کریں گے. یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے. فرض نماز کے علاوہ ڈیوٹی ٹائم کے اندر نوافل ہوں، سنتیں ہوں،
ذکر اذکار ہو، درود پاک ہو، مسجد میں آپ فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنی ڈیوٹی سے گئے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کر نہ تسبیح و تحلیل کی، نہ نوافل کی، نہ سنتوں کی، کسی شے کی اجازت نہیں ہے اپنے باس کی اجازت کے بغیر۔ اگر باس اجازت نہیں دیتا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے۔ نوافل کی اجازت نہیں دیتا، سنتوں کی اجازت نہیں دیتا، تسبیح و تحلیل کی اجازت نہیں دیتا، صرف 4 رکعات فرض نماز کی اجازت ملی ہے تو اس کا اس سے زیادہ وقت نوافل پڑھنا، بیٹھے درود پاک پڑھتے رہنا، میرا دل لگ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ کتنا ظالم ہے، یہ یزید ہے، یہ فلاں ہے، درود پاک بھی پڑھنے نہیں دیتا، یہ تسبیح و تحلیل بھی کرنے نہیں دیتا، وہ کوئی گناہگار نہیں ہے بلکہ پڑھنے والا گناہگار ہے۔ اس لیے کہ مس کمٹمنٹ جو پڑھنے والا ہے وہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تسبیح و تحلیل، ذکر، فکر، نوافل، مستحبات جتنے بھی ہیں شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا، پابند نہیں کیا، اور اس کا وقت بھی مقرر نہیں کیا۔ ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ جو رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک اپنے دوستوں میں تاش کھیلنی ہے، جا کے گپ شپ لگانی ہے، ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہے، اپنے موبائل پہ فیس بک پہ جو ٹائم گزارنا ہے، جو یوٹیوب پہ ٹائم گزارنا ہے، جو ادھر ادھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں وقت گزارنا ہے، چغلیوں میں، غیبتوں میں، بہتانوں میں، وہ وقت تسبیح و تحلیل یاد نہیں آتی ہمیں تو صرف اس وقت یاد آتی ہے جب ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے، گرمی کے دن ہوتے ہیں، مسجد میں اے سی لگا ہوتا ہے اور اس اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہمیں اس وقت تسبیح و تحلیل بھی، تسبیح فاطمہ بھی، درود پاک بھی، آیت الکرسی بھی، ہمیں سارے اوراد و وظائف 24 گھنٹے کے اسی وقت یاد آتے ہیں۔ اس وقت ہم بڑے مخلص ہوا کرتے ہیں خدا کے لیے۔ خدا کے لیے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، من غشنا فلیس منا، اس کا کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ملاوٹ میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عمل میں، قول میں، فعل میں اور چیزوں میں جو فزیکلی ہوں یا اسپرچول ہوں، ہمیں ملاوٹ سے محفوظ رکھے، آمین۔ 30ویں لیکچر کا چوتھا سیگمنٹ سوال و جواب کا ہے۔ آج کا فقہی سوال ہے، کیا کوئی شخص اپنی بہن یا اپنی پھپھو، اپنے گھر کی خواتین کا جو جائیداد میں حصہ ہے تو اس حصے کا مالک اس کے معاف کرنے پہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میرا حصہ میرے بھائیوں نے مجھ سے معاف کروا لیا۔ بہت اہم ترین سوال ہے، یاد رکھ لینا چاہیے، اس کو غور سے سنیے گا کہ جب وراثت، سب سے پہلا سوال ہے کہ وراثت کب منتقل ہوتی ہے، وراثت کا حقدار کب کوئی بنتا ہے؟ جب والدین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے، تو اس وقت انتقال کے بعد وراثت کے احکامات شروع ہوتے ہیں، وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اب ایک چیز، وراثت تقسیم ہونے سے پہلے وہ بہن مالک ہی نہیں بنی، بہن مالک ہی نہیں بنی تو وہ اس کو معاف کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی مثال آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ راستے میں چل رہا ہے ایک شخص، اس کے ہاتھ میں ایک سنگترا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سیب پکڑا ہوا ہے، یا کوئی چیز اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تو میں چلتے چلتے تیسرے شخص کو کہتا ہوں کہ جاؤ، میں نے یہ سنگترا، یہ خربوزہ، یہ تربوز میں نے تمہیں دیا، تم کھا سکتے ہو۔ اب کسی کی شے ہے، کوئی مالک اور ہے، اس میری ملکیت میں آیا ہی نہیں، میں اس کا مالک ہی نہیں، میں نہ کسی کو دے سکتا ہوں نہ کسی کو معاف کر سکتا ہوں۔ لہذا پہلے حق کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ وراثت تقسیم ہو، تقسیم ہونے کے بعد وہ وراثت اس بہن یا پھپھو یا بیٹی کے پاس جائے، وہ اس کی
تملیک کرے، اس کی مالک بنے، اس کی مالک بننے کے بعد اب اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی ایک بھائی کو دے دے، وہ سب بھائیوں میں تقسیم کر دے، وہ سارے خاندان والوں کو دے دے، وہ دنیا کی کسی شخص کو دے دے، وہ اس کا حق ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ اس مال کو اپنے بھائیوں کو دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اس طریقے سے کسی کو کہنا تجھے جہیز دے دیا تھا، ہم نے عمرہ کروا دیا تھا، ہم نے یہ کر دیا تھا، کوئی جہیز، کوئی عمرہ، کوئی تحفہ، کوئی تحائف کروڑوں دے دیا ہو، کروڑوں دے دیا ہو، اس وقت کا دیا ہوا مال ادھر وراثت کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ جب جہیز دیا جا رہا ہے، مال دیا جا رہا ہے، وہ 1 پائی ہے یا 10 لاکھ ہے یا 10 کروڑ ہے، وہ قرض کے طور پر اگر دیا تھا کہ جب تمہارے پاس مال آئے گا یہ قرض ہمیں لوٹائے گی، اس کی صورت بھی یہی بنے گی، اس کی صورت بھی یہی بنے گی کہ وہ پہلے مالک بنے، مالک کے بعد پھر اس کو اجازت دے سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے۔ اس کے ریلیونٹ ایک سوال اور ہے، عام طور پر کاروباری لوگ یہ سوال یاد رکھیں۔ کاروبار کرنے والے لوگ مختلف پارٹیوں کو مال دیتے ہیں، تو مال دیتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، لین دین کے معاملے میں کوئی پارٹی بھاگ جاتی ہے، کسی کو لاس ہو گیا، وہ ڈوب گئی پارٹی، اب مال بھی ہماری اگرائی، ہمارا مال و دولت بھی اس کے پاس گیا ہوا تھا، وہ بھی ڈوب گیا، ہمارا سرمایہ بھی ڈوب گیا۔ اب ہم منشی صاحب کو بلاتے ہیں، اکاؤنٹنٹ کو بلاتے ہیں، وہ فلاں پارٹی کا مال جو ہے نا، وہ اتنا قرضہ جو اس سے ہم نے لینا ہے وہ زیڈ کھاتے میں ڈال دو، زکوٰۃ کھاتے میں ڈال دو۔ کیسے ڈال دیا بھائی؟ یہ گھر کی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اس شخص سے آپ نے قرضہ لینا ہے، وہ خود بخود آپ اپنے کاغذوں میں جمع تفریق تو کرتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہے، اگر واقعتاً وہ شخص حقدار ہے، اس کو بتائے بغیر بتائے اس کو مال دے دیں، گفٹ کر دیں۔ 10 لاکھ روپیہ اس کو لینا ہے، 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، 10 لاکھ زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، ہاتھ میں پکڑا کے اس کو کہیں یہ ہم نے تمہیں دے دیا، اس نے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد اب بے شک گن پوائنٹ پہ اس سے اپنا قرضہ وصول کر لیں، زبردستی وصول کریں، پیار سے وصول کریں، وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ مالک بن گیا ہے، جب مالک بن گیا ہے تو مالک بننے کے بعد اب وہ اپنا قرضہ ادا کرنے کا مجاز ہے، پابند ہے۔ اب اس سے قرضہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ خود ہی اکاؤنٹنٹ صاحب کو کہہ دیا اس کو زیڈ کھاتے میں ڈال دیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔